السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے ایک بھائی ہیں، ایک دوست ہیں، انہوں نے رجب شریف کے متعلق ایک سوال کیے کہ جو 27 رجب شریف ہے اس کی کچھ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی یا نہیں ہے، اور باقی بھی جو فضائل ہم سنتے رہتے ہیں ان کے اندر کتنی صداقت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ رجب شریف کے جو فضائل ہیں تو ان فضائل کے متعلق بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو واقعی موضوع ہیں، لیکن بعض باتیں صحیح ہیں، یعنی بعض روایات بالکل صحیح ہیں، صحیح احادیث سے وہ ثابت ہیں، اور اگر وہ احادیث ضعیف بھی ہوں تو محدثین کا یہ متفقہ قاعدہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ ضعیف حدیث اعمال کے اندر، اسی طریقے سے قصص، اخبار، ترغیب، ترغیب اس کے اندر قابل قبول ہے۔ تو بعض روایتیں صحیح ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ نشست اس کے اوپر کریں گے، میں آپ کو سناؤں گا کہ کون سی صحیح روایتیں اور کون سی موضوع ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ نشست ہوگی۔ آج کی جو ہماری نشست ہے تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم فقط 27 رجب شریف کا جو اس کی جو فضیلت ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ سوال اس کے متعلق ہے تو پھر بات دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ باقی اس طرح کہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رجب شریف کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور شعبان شریف کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے جو رمضان المبارک ہے اس کو امت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور ایک ولی اللہ کا قول بھی ہے، میرے ذہن کے اندر ابھی ان کا نام نہیں ہے، بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ رجب شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے تو یہ بیج بونے کا موسم ہوتا ہے، اور شعبان پاک کا جو مہینہ ہوتا ہے تو یہ موسم ہوتا ہے پانی دینے کا، اور رمضان المبارک کا جو ماہ مقدس ہوتا ہے تو یہ مہینہ ہوتا ہے کون سا؟ کھیتی کاٹنے کا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ ایک روایت ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے نقل کیے بہقی کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے امام دیلمی کی مسند الفردوس کے حوالے سے، اور اس کے جو راوی ہیں یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ آپ نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فی رجب یوم و لیلہ، کہ رجب شریف کے اندر ایک دن اور ایک رات ہے، من صام ذلک الیوم وقام تلک اللیلہ کان کمن صام من الدہر مئۃ سنۃ وقام مئۃ سنۃ، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رجب شریف کے اندر ایک دن اور ایک رات ہے، تو جو بندہ اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے یعنی قیام کرے، اور دن کے اندر روزہ رکھے، تو گویا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے 100 سال روزہ رکھا ہے اور اس نے 100 سال قیام کیے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ 27 رجب شریف ہے، وہ 27 رجب ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اسی رجب یعنی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے نبوت عطا فرمائی، یعنی پہلی وہی مجھ کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ آگے دوسری روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ ٹھیک ہے، رجب میں ایک رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، جو اس میں 12 رکعات پڑھے، اور کس طرح پڑھے؟ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات اور سلام پھیر دے، یعنی عام جس طرح آپ نفل پڑھتے ہیں اس طرح 2 نفل پڑھیں، سلام پھیر دیں، اور سلام کے بعد کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 بار پڑھیں۔ اسی طریقے سے استغفار 100 بار پڑھیں، اور اسی طریقے سے درود پاک 100 بار پڑھیں، اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ گئے؟ یعنی 27ویں شب جو رمضان المبارک رجب شریف کی جو 27ویں شب ہے، اس میں 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور آخر کے اندر یہ جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی سبحان اللہ والحمد للہ یہ، اور اسی طریقے سے 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، تو اس کے بعد پھر صبح کو آپ نے روزہ رکھنا ہے، جو دعا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دیکھیں نا آتا ہے نا، اور 100 بار استغفار آگے نا 100 بار، اور یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ یہ بھی 100 بار، اور 100 بار درود شریف، اور اپنی دنیا اور آخرت میں جس چیز کی دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے تیسری روایت یہ فوائد عناد سے نقل کیا آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے اور افطار کے وقت دعا کرے 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ پھر سن لیں، 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، جو اس دن کا روزہ رکھے یعنی 27 رجب شریف کا، اور افطار کے وقت دعا کرے، تو فرمایا 10 برس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔
10 برس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی فرما، جو بندہ من صام یوم 27 من رجب کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا وہو اليوم الذی حبت فیہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالرسالۃ، فرما جو بندہ رجب کی 27 کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کو ثواب لکھ دیتے ہیں۔ رجب کی 27 کا جو بندہ روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں؟ 60 مہینوں کے روزوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن وہ 27 رجب کا وہ دن ہے کہ جس دن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رسالت لے کر نازل ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو ایک روایت اور بھی سنا دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں کہ وہ دوسری روایت یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ، اور یہ روایت موقوف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے، یعنی مرفوع نہیں ہے۔ اور صحابی رسول کی اس طرح جو موقوف روایت ہوتی ہے تو یہ بھی یاد رکھیں حکماً مرفوع ہی ہوتی ہے، کیونکہ صحابی رسول کی وہ موقوف کے جس کے اندر عقل کا کوئی دخل نہ ہو، عقل کو کوئی دخل نہ ہو، تو وہ پھر حکماً مرفوع ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں کوئی صحابی رسول ہے، وہ فضیلت بیان کرتے ہیں، تعداد بیان کرتے ہیں، 200 سال کو ثواب ہے، 10 سال کو ثواب ہے، 50 سال کا ثواب ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس معاملے کے اندر عقل تو نہیں دوڑائی جا سکتی، کوئی بندہ عقل سے تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، تو ظاہر سی بات ہے جب عقل کا دخل نہیں ہے تو پھر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس سے سنا ہی ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اور اس قاعدے کو محدثین نے باندھا ہے کہ حکماً ایسی جس میں عقل کا دخل نہ ہو، عقلاً جس روایت میں دخل نہ ہو، تو ایسی موقوف روایت محدثین کے نزدیک بالاتفاق حکماً مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ موقوف روایت ہے کس کی؟ حضرت ابو ہریرہ کی، فرماتے ہیں کہ من صام، جو 27 کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 5 برس کے روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ 27 کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 5 برس کے روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نشست اور بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔